خداوند کا شکر ہے آج کے کلام کے لیے جو خداوند نے آج ہمیں بخشا وہ ہے زبور 1 اس کی 3 آیت۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے، اس خوبصورت پاک کلام کے لیے، اس برکت کے لیے جو خداوند نے آج ہمیں بخشی، اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے میں، مسیحی زندگی جینے میں، روحانی زندگی جینے میں ڈرتے ہیں، اور ایک خوف رہتا ہے، ایک ڈر اور ایک جھجک رہتی ہے کہ مسیح میں اگر آ گئے یا مسیح کو ہم نے قبول کر لیا، یا پانی کا بپتسمہ، روح القدس کا بپتسمہ، توبہ کر لی، اگر ہم نے بائبل پڑھنا شروع کر دی، یا ہم نے سبت کے دن چرچ جانا شروع کر دیا، خدا کو وقت دینا شروع کر دیا، یا خدا میں جینا شروع کر دیا، تو ہم جی نہیں سکیں گے۔ ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، کیونکہ ہمارے اندر ایک خوف بیٹھا ہوتا ہے کہ ہماری جسمانی زندگی رک جائے گی، ہماری جسمانی خواہشیں رک جائیں گی، ہم جیسا جینا چاہتے ہیں خواہشوں کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارا رک جائے گا، یا ہمیں اب مزہ نہیں آئے گا، پھر ہم مسیح میں رہیں گے تو ہم بور ہوا کریں گے۔ جو سب سے زیادہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم بور ہوا کریں گے، یا بوریت والی لائف گزاریں گے، یا ایسی زندگی گزاریں گے جس میں کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے۔ ہم عجیب سی سادہ زندگی گزاریں گے، ایک بند اور لمیٹڈ زندگی گزاریں گے، یا باؤنڈریز والی زندگی گزاریں گے جس میں ہم کچھ اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے۔ میں اس آیت سے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خداوند ایسا ہرگز، ہم خداوند میں ہرگز ایسی لمیٹیشنز والی زندگی، محدود زندگی نہیں گزارتے، بورنگ لائف جو ہے وہ ہماری نہیں ہوتی، بلکہ بھرپور خوشی والی، مزے والی، اطمینان والی اور مسکراہٹوں والی، سکون والی زندگی گزارتے ہیں۔ جو چیز ہم چاہتے ہیں دنیا میں، جو چیز ہم دنیاوی طور پر اپنی زندگیوں میں خواہشیں رکھتے ہیں، وہ تک خداوند ہماری پوری کرتے ہیں، جو کہ ہمیں دنیا کی باتیں اور گناہ کر کے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو خداوند میں مزہ ہے وہ کسی اور میں مزہ ہے ہی نہیں۔ جو بائبل مقدس میں جو خوشی ہے وہ اور کہیں آپ خوشی نہیں پا سکتے۔ اس لیے خداوند کے پاس آنے میں اور مسیحی زندگی جینے میں، روحانی زندگی جینے میں کبھی نہیں ڈرنا۔ اگر آپ یہ خداوند کا آج کلام سنیں گے تو آپ اپنے دلوں کو نرم کر کے، اپنے ذہنوں کو کھول کر، پورے اطمینان کے ساتھ، عقل اور دانائی کے ساتھ اس بات کو سمجھیں، اور خدا سے دعا کریں کہ خداوند آپ کو اتنا فضل بخشے کہ خداوند کی اس برکت کو، اس کلام کو آپ سمجھ سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ پہلے تو میں ایک درخت کی بات کروں گی، جو یہ لکھا ہے وہ اس درخت، وہ اس کی بات ابھی میں نہیں کری۔ جو آگے لکھا ہے درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، میں اس سے شروع کروں گی، وہ اس کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گی۔ جب ہم ایک درخت لگاتے ہیں تو ہم کہیں بھی لگا لیتے ہیں، اور جب ہم مٹی میں درخت لگاتے ہیں، لیکن ہم درخت کو کبھی بھی اس جگہ نہیں لگا رہے ہوتے، یا وہ جگہ نہیں چن رہے ہوتے کہ ساتھ دریا بہہ رہا ہو۔ لیکن اس درخت کو جو ہم دریا کے پاس یا پانی کے پاس یا سمندر کے پاس نہیں لگ رہا، جہاں پر پانی کی بہتات ہے، اور کسی بھی ایسی جگہ پہ لگ رہا ہے جہاں پر وقتاً فوقتاً درخت کی یا پودے کی ضرورت کے مطابق، جیسے ہم پاٹ میں، گملوں میں لگاتے ہیں، یا ہم اپنی کیاریوں میں لگاتے ہیں، تو جیسے جیسے اس درخت کی یا اس پودے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو پانی دیا جاتا ہے۔ ایک یہ
جگہ ہو گئی، اور ایک ایسی جگہ جہاں پر پانی ہر وقت رہتا ہو، ہر وقت جو ہے وہ پانی کی بہتات رہتی ہو، اور پانی کی کبھی قلت کبھی کمی نہ ہو، اس جگہ درخت لگایا جائے تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اب ہم خداوند کے کلام میں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، اگر درخت پہلے پودا، پھر وہ درخت بنتا ہے، پھر اس پہ ڈھیر سارے پتے لگتے ہیں، پھر اس پہ پھل لگتا ہے، جو درخت پانی کے پاس لگے گا اس درخت کو کبھی بھی اپنی ضرورت کے مطابق پانی حاصل کرنے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اس کو 24 گھنٹے ہر وقت ہر لمحے اپنی ضرورت کے مطابق اپنے بڑھنے کے لیے، اپنے پھلوں کے لیے، اپنے پتوں کے لیے، اپنے تنے کے لیے، اپنی جڑوں کے لیے، اپنی ساری جتنی بھی اس کی برانچز ہیں اس کے لیے اس کو پانی ملتا رہے گا، اور اس درخت کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ ابھی مالی آئے گا یا میرا نگہبان آئے گا، مجھے کیا کرے گا، مجھے ابھی پانی دے گا، اور مجھے تو ابھی پیاس لگی اور میری یہ پیاس ابھی وہ بجھانے گا۔ اس میں انتظار ہے۔ جو درخت پانی کے پاس نہیں لگایا گیا وہ انتظار کرتا ہے، لیکن جو درخت پانی کے پاس لگا ہوا ہے اور اس جگہ لگا ہے جہاں پہ ہر وقت پانی بہہ رہا ہے اور پانی ہے، اس درخت کو پانی کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جیسے ہی اس کی ضرورت ہوگی پانی اس کے پاس موجود ہے اور پانی اس درخت کو ملتا رہے گا۔ درخت ہم لیں گے انسان، جو خداوند کا کلام سکھا رہا ہے، جو انسان، اب درخت کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو درخت ہے اس کو پانی چاہیے، اس پانی سے وہ اپنی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، زندہ رہنے کے لیے، خود مضبوط ہونے کے لیے، پتوں کے لیے، اور جو پھل اس میں لگتا ہے اس کے لیے۔ یعنی وہ جو پانی ہے وہ اس کو زندگی دے رہا ہے، لیکن زندگی کے ساتھ ساتھ جو اس کو ہریاول چاہیے پتوں کی، جو اس کو بہار چاہیے، جو اس کو خوبصورتی چاہیے، وہ بھی پانی ہی کی وجہ سے۔ اگر اس کا پانی، اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو درخت پانی کے پاس نہیں لگایا گیا اور وہ ہٹ کر کہیں اور لگایا گیا اور اس کو ضرورت کے مطابق پانی دیا جاتا ہے، اور ایک ٹائم، ایک وقت ایسا ہے کہ مالی اس کو پانی نہ دے، کسی وجہ سے وہ پانی نہیں دے پا رہا، وہ درخت وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ پانی حاصل نہیں کر پا رہا، اس پانی کو نہ ملنے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی جائے گی اور وہ سوکھ جائے گا، اس کا پھل ٹوٹ جائے گا، جو اس کے اوپر لگا ہوگا وہ پکے گا نہیں، وہ مرجھا جائے گا، اس کے پھل گر جائیں گے، مزید اس کے اوپر پھل نہیں لگے گا، اس کا جو تنا ہے وہ بھی کمزور ہوگا اور آخر کار وہ سوکھنا شروع کر دے گا، اس کی جو جڑیں ہیں وہ بھی کمزور ہو جائیں گی، سوکھ جائیں گے، اور آخر کار پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ جو درخت ہے وہ مر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ درخت جو پانی کے پاس لگایا گیا ہے اس کو ہر وقت فائدہ ہے کہ وہ کبھی نہیں مرے گا، کبھی نہیں مرجھائے گا، اس کے پتے ہرے بھرے، اس کی خوبصورتی قائم و دائم رہے گی، وہ جڑیں اپنی مضبوط رکھے گا، اس کو کوئی گرا نہیں سکے گا۔ اور جو پانی کے پاس نہیں لگایا گیا اور اس کو وقت پہ پانی نہیں ملتا تو وہ مرجھا جائے گا، اس کی خوبصورتی جاتی رہے گی۔ ابھی میں نے اس سے پہلے بتایا کہ جو درخت ہے وہ انسان ہے، اور وہ پانی خدا۔ پانی کون ہو گیا؟ پانی کی یہاں پہ تشبیہ جو ہے وہ خدا سے ہے۔ آپ بائبل سے لے لیں، یسوع مسیح کو لے لیں، روح القدس کو لے لیں، یسوع پر ایمان کو لے لیں،
پانی کے بپتسمے کو لیں، خدا سے تعلق جو ہے وہ یہاں پر پانی دیا جا رہا ہے، اور درخت جو ہے وہ ہم انسان ہیں۔ لکھا ہوا ہے، اب میں یہ بتاؤں گی وہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم زبور اس کا پہلا باب اس کی دوسری آیت سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت، وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص جو دن رات خداوند یسوع مسیح میں اپنا دھیان رکھتا ہے، کلام مقدس میں اپنا دھیان رکھتا ہے، ہر وقت خداوند سے ڈرتا ہے، خداوند کی مرضی میں، خداوند کے کلام میں، خداوند کی شریعت میں، خداوند کے قول میں، خداوند کی مرضی میں اس کی خوشنودی ہے، یعنی خوشی ہے، وہ مسیح میں خوش رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ، اس کا مطلب ہے وہ شخص ہر وقت خداوند سے پانی لے پا رہا ہے، جس سے اس کا درخت یا وہ خود ہر وقت زندہ رہے گا، مرے گا نہیں، مرجھائے گا نہیں۔ یعنی اگر آپ اپنا آپ مسیح میں لگا لو، یعنی درخت پانی کے پاس لگا لو، یعنی انسان اپنا آپ مسیح میں لگا لے، تو اس کو ہر وقت پانی، یعنی اس کو وہ طاقت 24 گھنٹے ملے گی جو اس درخت کو چاہیے، یعنی وہ جو اس شخص کو جو بھی طاقت چاہیے، جو بھی ضرورت چاہیے، وہ 24 گھنٹے اس کو ملے گی، اور اس کو اس چیز کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور نہ اس چیز کے لیے ترسنا پڑے گا، اور نہ اپنی قوت کے لیے، طاقت کے لیے، جو کچھ اس کو چاہیے اس کے لیے اس کو کمی ہوگی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان اگر جیسے وہ درخت دور ہے تو اس کو انتظار کرنا پڑا ہے، لیکن اگر انسان پانی کے پاس ہی ہے، اور پانی کون ہے؟ یسوع مسیح، خدا کا کلام، خدا خود، اگر وہ مسیح کے پاس رہے تو 24 گھنٹے اس کو سب کچھ وہ ملے گا جو اس کو چاہیے۔ پانی کے پاس اگر درخت لگا ہے تو درخت کو سب کچھ مل رہا ہے جو درخت کو چاہیے، جو درخت کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی درخت کی ضرورت ہے، جو کچھ بھی درخت چاہتا ہے، وہ اس کو فوراً 24 گھنٹے مل رہا ہے، اور اس کو اس چیز کا انتظار نہیں کرنا پڑ رہا۔ اسی طرح جو شخص مسیح میں ہے، جو بائبل کے ساتھ چلتا ہے، جو خدا کو قبول کرتا ہے، جو یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، جو صلیب کے نیچے آ جاتا ہے، جو خداوند پر ایمان لے کے آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پانی، یعنی وہ خدا میں ہے، تو خدا میں وہ سب کچھ ہے جو ایک انسان کو چاہیے۔ خدا اپنے اندر وہ ساری قوت، قدرت، سب کچھ رکھتے ہیں جو ایک انسان کو چاہیے۔ جیسے درخت کو جو کچھ چاہیے وہ پانی سے اس کو حاصل ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کو، ہم انسانوں کو جو کچھ چاہیے وہ خدا میں ہے۔ اب انسان کو کیا چاہیے؟ ہم نے دیکھا درخت کو جو چاہیے تھا، اور اب دیکھتے ہیں کہ انسان کو کیا چاہیے۔ اب درخت کو جو چاہیے، سب سے پہلے درخت کو چاہیے جڑوں کی مضبوطی۔ ہم انسانوں کو بھی چاہیے اپنی زندگی کی مضبوطی۔ اگر خداوند ہمیں جو ہمارے گھر کی ضرورت ہے، ہم جسمانی طور پہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی جو ضرورت ہے وہ سب سے پہلے ہمارا گھر ہے۔ انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ انسان کا گھر ہے، جہاں پر وہ محفوظ رہتا ہے۔ خدا ہمیں ایک ایسی محفوظ زندگی 24 گھنٹے ہر وقت دیتے ہیں، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں دیں، بلکہ خدا 24 گھنٹے ہر وقت دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، ہماری زندگی میں اس چیز کی کمی نہیں آتی۔ خدا اپنے اندر ایسی خدا اپنے اندر قوت قدرت رکھتے ہیں کہ ہماری اس ضرورت کو
پورا کریں. جو ہماری بیسک فنڈامنٹل ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گھر ملے. ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ خدا ہمیں ہماری ضرورت کو پورا کرنے کی قوت قدرت رکھتے ہیں. پھر ہمیں اپنی ضرورت کے لیے کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے، جس سے ہم اپنے گھر کی ضروریات، اپنے بلز، اپنی سودا، اپنی جو بھی چیزیں ہیں، کپڑا پہننا، اوڑھنا اور ہر چیز کو خداوند کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہمیں پیسے مہیا کر کے دے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا میں ایسی قوت ہے، قدرت ہے کہ وہ ہمیں وقت پر نہیں بلکہ 24 گھنٹے ہر وقت ہمارے گھر کو چیزوں سے بھرنے کی قوت رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ہمارے گھر کی ضروریات کے لیے چاہیے، ہماری زندگی کے لیے چاہیے، وہ ہمیں 24 گھنٹے دیں گے. ہمیں اس کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا، ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور خداوند دیں گے. تو خداوند ایسی قوت قدرت رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جابز نہیں ہیں اور ہم اپنی ضرورتیں نہیں پوری کر پا رہے، اپنے اخراجات نہیں پورے کر پا رہے، تو خداوند کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھی جاب دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اب ہماری زندگی میں کیا چاہیے؟ اچھا کھانا پینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھے کپڑے بھی چاہیے. ہم لوگ سوچتے ہیں، ہم انسان سوچتے ہیں کہ خدا صرف ہم سے عبادت چاہتے ہیں کہ صرف ہم عبادت کریں، ہم اس کے آگے جھکیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ جو مسیح میں مسرور رہتا ہے خدا اس کی مرادوں کو پورا کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے دل کی مرادیں ہیں، جو ہمارے دل میں خواہشیں ہیں، جو ہمارے دل میں چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہو، ہم اچھے کپڑے پہنیں، اچھی گاڑی ہو، اچھے جوتے ہو، ہمارا اچھا بیڈ ہو، ہمارا اچھا فرنیچر ہو، ہمارا بہت پیارا گھر ہو، ہمارے پاس ہر چیز خوبصورت ہو. یہ ہمارے دل کی کیا ہے؟ خواہشیں ہیں، مرادیں ہیں، ڈیزائرز ہیں. ہم ان کو پورا اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں. لیکن خداوند کا کلام ہمیں ہرگز یہ نہیں سکھا رہا کہ ہم صرف اور صرف 24 گھنٹے اگر خدا کی عبادت کریں تو خدا ہمارے دل کی مرادوں کو پیچھے پھینک دے گا اور خدا صرف یہ چاہے گا کہ یہ لوگ میری عبادت ہی کرتے رہے اور بور اور مرجھائے بیٹھے رہے. ہرگز نہیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو مسیح میں رہتا ہے، جو مسیح میں مسرور رہتا ہے، جو شریعت میں مسرور رہتا ہے، خدا اس کے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خداوند میں آنا، ہمیں بور فیل نہیں ہونا چاہیے. جو ہمارے دل کی خواہشیں ہیں، اگر ہم خداوند میں لگے ہوئے ہیں، یہ درخت اگر پانی کے پاس لگا ہوا ہے تو پانی سب کچھ اس کو 24 گھنٹے بغیر انتظار کے اور کمی کے دے گا. اسی طرح خدا ہماری مرادوں کو جو ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں، جیسے بھی مرادیں ہیں، ہاں گناہ سے تعلق نہ رکھتی ہوں، بدی سے تعلق نہ رکھتی ہوں، تو خداوند وہ ساری مرادیں ہماری پوری کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ خداوند 24 گھنٹے ہمیں چاہیں گے کہ ہم انہی مرادوں میں، ان خوشیوں میں جو ہمارے دل کی ہیں وہ اس کو پورا کریں گے. اچھی گاڑی، خوبصورت سا بڑا سا گھر، پیارے پیارے کپڑے پہننا، برانڈڈ کپڑے پہننا، ہمارے بال اچھے ہوں، ہماری سکن اچھی ہو. یہ سب کچھ خدا، اگر میری یہ مراد ہے، آپ کی یہ مراد ہے، یا کسی کی بھی یہ کوئی بھی مراد ہے، تو یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے دل کی مرادیں پوری کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ خداوند کے ساتھ آپ بورنگ لائف اور مرجھائی ہوئی لائف زندگی نہیں جی رہے، بلکہ خداوند آپ کو ایک خوبصورت، پیاری اور خوشیوں والی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کی دل کی مرادیں چاہتے، آپ کو جو چاہیے، جو آپ کے دل میں سے نکلتا ہے، جو آپ کے منہ سے نکلتا ہے، جو آپ کے ہونٹوں سے نکلتا ہے، خداوند کہتے ہیں منہ کھول کے میرے سے مانگ. یعنی جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہم خداوند سے مانگیں گے اور وہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی اور وہ زندگی میں ہماری ہونا شروع ہو جائیں گی. اور کیسے ہوں گی؟ بائبل کیا سکھا رہی ہے کہ وہ درخت پانی کے پاس لگا تو اس کو 24 گھنٹے ہر وقت اور بغیر کمی اور انتظار کے وہ چیزیں حاصل ہوں گی. تو ہمیں بھی ہماری مرادیں، ہماری دل کی خواہشیں جو ہے وہ 24 گھنٹے بغیر انتظار کے ہمیں ملیں گی اور اس میں کوئی کمی نہ ہوگی. ہم دیکھتے ہیں زبور اس کا 23 زبور اس کی پہلی آیت، خداوند میرا چپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. ہم یہ سوچتے ہیں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو یسوع میں زندگی ہے وہ بورنگ نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یسوع میں آ جائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا اور کیسے لائف جئیں گے.
بائبل ہمیں سکھاتی ہے مجھے کمی نہ ہوگی. ہمیں کسی بات کی، کسی خواہش کوئی کسی بھی چیز کی، کوئی بھی ہم اپنی زندگی میں انجوائمنٹ چاہتے ہیں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے تجھے کمی نہ ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہیں، اور خداوند میں سے یہ سب کچھ نکلتا ہے. خداوند صرف عبادت نہیں چاہتے، خداوند صرف ہماری پاکیزگی یا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم بدی نہ کریں، بلکہ خداوند یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ خوش رہیں، ہمیں کوئی کمی نہ ہو، ہم پیاری اور خوبصورت زندگی گزاریں، ہر چیز سے خوشحال زندگی گزاریں، کثرت والی زندگی گزاریں جس میں کوئی کمی نہ ہو، ہمیں کھانے پینے کی کوئی قلت نہ ہو، بھرپور زندگی جس کو کہتے ہیں، جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو. اور ہمیں نہ جیسے خداوند چاہتے ہیں کہ جیسے مہاراجہ زندگی گزارتا ہے جس کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی، جیسے شہزادیاں زندگی گزارتی ہیں ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی، اسی طرح جو شہزادے ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی. نوکر چاکر ان کی زندگی جو ہوتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتے. ایک امیر جو دولت مند ہے وہ کس طرح سے اپنی زندگی آرام و آسائش میں گزارتا ہے. اس میں کہا جاتا ہے اس کی زندگی بادشاہ کہہ سکتا ہے، شہزادی کہہ سکتی، شہزادہ کہہ سکتا ہے، کہ مہارانی کہہ سکتی ہے، اور ایک وہ امیر دولت مند جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے. نوکر چاکر، بیوی بچے، مال و دولت، اور جو کچھ بھی میں پہننا چاہتا ہوں وہ ملتا ہے، جو کچھ بھی میں دیکھتا ہوں وہ میرے پاس ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل جاتا ہے. یہ تو بائبل میں لکھا ہے کہ جو تو چاہے گا، جو تیری مراد ہوگی وہ میں پوری کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ خداوند ہمیں صرف ایک عبادت والی زندگی نہیں دینا چاہ رہے کہ ہم صرف عبادت کرتے رہیں، ہم صرف اس کے آگے جھکیں اور اپنے آپ کو پاک اور صاف اور نیک رکھیں. خداوند یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم پاکیزگی کے ساتھ ہم اپنی زندگی میں بھرپور زندگی، خوشیوں والی زندگی گزاریں. لیکن یہ زندگی جو ہے وہ خداوند کا وعدہ ہے کہ اگر درخت میرے پاس لگا ہوگا تو اس کو کمی نہیں ہوگی اور اس کو 24 گھنٹے ملے گا. تو خداوند کا جو کلام ہے وہ ہمیں صاف واضح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم خداوند میں یہ آ جائیں اور خداوند کو قبول کر لیں تو وہ بورنگ لائف نہیں ہوگی بلکہ بھرپور زندگی ہوگی، اور بغیر انتظار کے اور بغیر کمی کی ہوگی. کیونکہ پانی کے پاس لگا ہے تو اس کو 24 گھنٹے پانی ملے گا. تو اسی طرح ہر وہ انسان جو مسیح میں اپنی زندگی گزارتا ہے، مسیح میں خوش رہتا ہے، خداوند کی عزت کرتا ہے، اور خداوند کے کہنے کے مطابق، خداوند کے قول کے مطابق، خداوند کی تعلیم کے مطابق، خداوند کے کلام مقدس کے مطابق گناہ نہیں کرتا اور مسیح میں خوش رہتا ہے، خداوند کے قانون میں خوش رہتا ہے، شریعت میں خوش رہتا ہے، اور خداوند کو اپنا چوپان بناتا ہے اور خداوند کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو خداوند کہتا ہے میں اس کی دل کی مرادیں 24 گھنٹے پوری کروں گا اور اس کو کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اس کو کبھی بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا. وقت سے پہلے ہی خداوند وہ اس کو مہیا کر دیں گے. لیکن صرف وہ اس کو کریں گے جو خداوند سے ڈرتا ہے، خداوند سے پیار کرتا ہے. میں 23 زبور کا دوسری آیت پڑھوں گی، اس کا دوسرا حصہ. وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ مسیح میں آئیں گے تو ہم بہت محنت کا کام ہے، ہم بہت محنت والی زندگی گزاریں گے، اور میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم مسیح میں تو محنت کرتے ہیں، عبادت میں محنت کرتے ہیں، دعا میں محنت کریں گے، بائبل پڑھنے میں محنت کریں گے، لیکن جو جسمانی محنت ہے، جیسے ہم اپنی روٹی کے لیے محنت کرتے ہیں، جیسا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی پسینے کی روٹی کھائے گا، تو محنت سے روٹی کمائے گا اور کھائے گا، جیسے کہ پیدائش میں خدا نے آدم سے کہا تھا. تو اگر ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، اور کیونکہ آدم کو یہ بات سزا دی گئی تھی کیونکہ آدم نے اپنی بیوی کے کہنے پر خدا کے قول کو، حکم کو توڑا تھا، تو اس نے جو بدی کی تھی اس بدی کی وجہ سے اس کو سزا ملی تھی. تو اگر ہم مسیح میں آ جاتے ہیں اور اپنے گناہ کو دھو لیتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھو کر ہم پاک ہو جائیں گے، تو وہ سزا جو ہے وہ ہمارے اوپر سے ختم ہو جاتی ہے. اور خداوند پھر ہم سے کیا وعدہ کرتے ہیں؟ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. راحت ہوتا ہے آرام.
آرام، سکون، جو ہم دنیا میں ہر وقت کشمکش میں، محنت میں، مشقت میں، کاموں کے بوجھوں میں لدے ہوئے ہیں، ہمارے جو کندھے ہیں وہ بوجھ سے، کام کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم آرام بھی کر سکیں، محنت کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، ہمارا گھر نہیں چل پا رہا ہوتا، اور ہم اسی پریشانی کے عالم میں، ہمیں ذہنی سکون نہیں مل رہا ہوتا. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ آدم کے پیچھے ابھی بھی چل رہے ہیں، اور جنہوں نے آدم کا وہ گناہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے اور مسیح یسوع کو قبول نہیں کیا، تو وہ ایسی زندگی بوجھ والی اور بے سکونی والی زندگی، راحت کے بغیر زندگی جو ہے، خوشیوں کے بغیر زندگی کاٹ رہے ہیں ابھی تک. لیکن اگر آج وہ مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں، اپنے درخت کو یعنی اپنے آپ کو اس پانی میں لگا لیں، مسیح میں لگا لیں، تو وہ 24 گھنٹے آرام پائیں گے، سکون پائیں گے. اور جو خدا نے آدم سے کہا تھا کہ تو محنت کی کمائے گا، کھائے گا، تیرا پسینہ نکلے گا، اس کا مطلب بہت محنت کرے گا تو تجھے روٹی ملے گی، تو خداوند کا وہ قول اس میں بدل جائے گا کہ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. تو جب ہم مسیح میں آ جائیں گے، مسیح کو قبول کریں گے، تو جو ہماری زندگی بہت زیادہ بوجھوں میں، پریشانیوں میں، گھر کی ذمہ داریوں میں، اور روٹی ہماری پوری نہیں ہوتی، کرایہ ہم سے نہیں دیا جاتا، بچوں کے اسکول کے پیسے نہیں دیے جاتے، یا ہمارے پاس ہم جو اپنے گھر میں کھانا پینا ہے وہ ہمارا پورا نہیں پڑتا، بلز نہیں دے پا رہے ہوتے، تو خداوند کہہ رہا ہے یہ سارا کچھ میں تجھے 24 گھنٹے ہر وقت تجھے آرام کے ساتھ دوں گا. تجھے اتنی محنت بھی نہ کرنی پڑے گی، تو بھی میں تیرا گھر بادشاہوں کی طرح چلاؤں گا، دولت مندوں کی طرح، امیروں کی طرح، شہزادوں کی طرح تیرا گھر میں چلاؤں گا، جہاں پہ تجھے بہت محنت نہیں کرنی پڑتی. جیسے کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آرام سکون کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہتات میں ہوتا ہے، بے تحاشا ہوتا ہے، بھرپور ہوتا ہے. تو ہماری جو دولت ہے وہ یسوع کا نام ہے، یسوع خود ہے، خداوند یسوع مسیح ہیں، وہ بے تحاشا دولت ہیں، وہ بے تحاشا اپنے اندر قوت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اور ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر ہم ان میں سما جائیں، اگر ہم مسیح یسوع میں زندگی گزارنا شروع کریں گے، تو ہم بھی اس بادشاہ کی طرح آرام سے بیٹھ جائیں گے، سکون سے، آرام سے، بغیر پریشانیوں کے کہ آج ہم نے کدھر پیسے دینے ہیں، آج ہم نے کس کو پیسے دینے ہیں، آج ہم نے اپنے گھر میں سودا کتنے کا لے کے آنا ہے، اپنے کرایہ کتنا دینا ہے. ان ساروں سے آپ راحت پاؤ گے، آرام پاؤ گے، سکون پاؤ گے، کیونکہ مسیح یسوع آپ کو سب کچھ پیار سے، آرام سے، بغیر آپ کی اتنی محنت کے، خداوند آپ کو یہ سب کچھ آرام سے دے دیں گے، اور آپ سکون کرو گے، آرام کرو گے. آپ کو پتہ ہے کہ سب خداوند آپ کو دیں گے، خداوند سب آپ کو مہیا کریں گے. تو خداوند کے ساتھ چلنا، خداوند کے ساتھ رہنے میں آرام ہے، خوشی ہے اور سکون ہے. آپ بادشاہوں والی زندگی گزار سکتے، امیر دولت مندوں والی زندگی گزار سکتے، جن کو کسی چیز کی کمی نہیں، اور ان کے کام جو ہے وہ نوکر چاکر کرتے ہیں اور وہ صرف آرام کرتے ہیں. ایسی زندگی کا وعدہ خداوند یسوع مسیح کا کلام ہم سے کرتا ہے. اور خداوند کے ساتھ زندگی گزارنا جو ہے وہ خوبصورت ہے، پیارا ہے، بورنگ نہیں ہے. آپ کی دل کی مرادیں بھی وہ پوری کرے گا، بہتات والی، بھرپور والی زندگی بھی خداوند دیں گے. جو آپ اگر اپنا درخت خداوند سے ہٹا لیں گے تو آپ کو کبھی دھوپ کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی آپ کو پانی نہیں ملے گا، آپ کو دکھ ہوگا، تکلیفیں ہوں گی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ مسیح میں آ جائیں گے تو ہمیشہ چھاؤں رہے گی، ٹھنڈک رہتی ہے، پانی کی جگہ پہ ہمیشہ ٹھنڈک رہتی ہے. آپ اپنی زندگی میں ایسی جگہ پہ آ جاؤ گے جہاں پہ آرام ہے، سکون ہے، ٹھنڈک ہے، دل کی خواہشیں بھی پوری ہوں گی، جو چاہو گے وہ ملے گا. اور خداوند کوئی بورنگ نہیں ہے کہ آپ نے صرف عبادت ہی کرنی ہے. خداوند عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھی، خوبصورت اور میٹھی اور مزے والی زندگی، انجوائمنٹ والی زندگی، اور جو کچھ آپ چاہتے ہو، جو کچھ آپ دیکھتے ہو، جو آپ چاہو گے، جو آپ مانگو گے، وہ سب آپ کو
ملے گا، آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر آپ ایک آرام والی، سکون والی، بغیر بوجھ کے ایسی زندگی گزارو گے جیسے بادشاہ زندگی گزارتے ہیں کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کرنا پڑتا، وہ آرام کرتا ہے، سکون کرتا ہے، سارے نوکر چاکر اس کے ارد گرد ہوتے ہیں اور اس کو کوئی دقت نہیں ہوتی کہ آج میں روٹی کھا پاؤں گا کہ نہیں کھا پاؤں گا، اور وہ جو چاہتا ہے وہ اپنی میز پر سے اٹھا کر کھاتا ہے۔ اسی طرح خداوند بھی ہماری میز پر سب کچھ وہ رکھ دیں گے، لیکن اس کے لیے رکھیں گے کہ جیسا کہ ہم نے کلام میں پڑھا، وہ اس درخت کی مانند ہے۔ ہم نے وہ درخت بننا ہے جو مسیح کی شریعت میں خوش رہتا ہے، جو مسیح میں خوش رہتا ہے، اور جو 24 گھنٹے مسیح سے ڈرتا ہے اور اپنے کاموں کو، اپنے چال چلن کو کلام کے مطابق چلاتا ہے۔ تو یہ برکات، یہ مزہ، یہ خوبصورتی والی زندگی، یہ میٹھی اور راحت والی، آرام والی، سکون والی اور خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی اور خواہشوں سے بھری ہوئی زندگی صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے کلام میں وعدہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس کو پورا کریں گے، اور کہیں سے بھی ہمیں یہ وعدہ نہیں ملتا۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ خداوند ہم سب کو بہت برکت دے، اور خداوند ہمیں عقل دے، سمجھ دے، فہم دے کہ ہم ایسی پہچان کر پائیں اور کلام سن کے ہمیں سمجھ آئے اور ہم اپنی زندگی کو خوبصورت، بابرکت، خوشحالی والی اور بھرپور زندگی، آرام دہ زندگی بنانے کے لیے مسیح یسوع کو چنیں، نہ کہ ہم بدی کو اپنے لیے چنیں۔ مسیح یسوع کا شکر ہے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ خداوند آپ کا شکر ہے۔